بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید۔ یہاں سے لے کر آگے 6 آیات 19 سے 24 کے اختتام تک، وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ پچھلی آیات کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے کہ پیچھے 6 فرقوں کا تذکرہ آیا تھا، 6 گروہوں کا۔ کون کون سے؟ ان میں ایک ایمان والے اور 5 منکرین ایمان، جس میں یہودی، صابی، نصرانی، مجوسی اور مشرکین کا ذکر ہے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عملی فیصلہ تو بروز قیامت ہوگا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ البتہ علمی فیصلہ دنیا میں ہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے، لیکن ان 6 گروہوں میں سے ایمان والوں کو چھوڑ کر باقی سب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار نہیں ہیں۔ اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے غیر اللہ کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں۔ اب ان آیات میں حق و باطل کے درمیان میں جو قیامت والے دن عملی فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ فیصلہ سب سے پہلے تو بتایا کہ اگر مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو 2 فریق بنتے ہیں، ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے۔ ایمان والے تو ہیں ماننے والے، اور باقی 5 جو ہے وہ کیا ہے؟ نہ ماننے والے۔ اور الکفر ملت واحدہ، کفر تو ایک ہی دین ہے، کفر تو کفر ہے، انکار تو انکار ہے۔ پھر آپس میں ان کے چاہے جتنی مرضی اختلاف ہوں، لیکن کفر پر سارے کیا ہیں؟ متفق ہیں، انکار پر سارے کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ تو فرمایا ان میں سے جو پہلا گروہ ہے وہ کافروں کا ہے اور دوسرا گروہ مومنین کا ہے۔ کفار کی سزا قیامت والے دن یہ ہوگی کہ قطعت لہم ثیاب من نار، فرمایا کہ جہنم میں ان کے لیے آگ کا لباس کاٹا جائے گا۔ جیسے درزی کسی کی قمیض سینے کے لیے، جوڑا بنانے کے لیے، سوٹ بنانے کے لیے کپڑے کو کاٹتا ہے، تو فرمایا ان کے لیے کپڑے سیے جائیں گے، کاٹے جائیں گے۔ کس کے ہوں گے وہ کپڑے؟ آگ کے، یعنی لباس آگ کا ہوگا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، آگ کے کپڑوں سے کھال اور جلد جلے گی، گرم پانی سے بھی جلد جلے گی۔ وہ پانی پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کے اندر جو کچھ موجود ہے، انتڑیاں، معدہ، سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ اندرون سارے کا سارا جل جائے گا۔ اور وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، یہ تو ہے ان کا لباس اور پینے کے ذریعے ان کی سزا، لباس اور پینے کے ذریعے سزا۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہاں پر جہنم کے جو نگران فرشتے ہوں گے ان کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہوں گے۔ لوہے کے کس مقصد کے لیے ہوں گے؟ کلما ارادو، جب بھی وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، کیونکہ آگ کا لباس ہو، گرم پانی ڈالا جا رہا ہو، اتنی تکلیف میں گھٹن محسوس ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی، تو وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ میں اعید فیہا،
وہ گرز اٹھائے ہوئے فرشتے ان کو مار مار کر واپس جہنم میں کیا کر دیں گے؟ دھکیل، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، اب یہ جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ چکھتے رہو۔ یہ تو ہے ان کی سزا، یعنی عملی طور پر ان کے باطل ہونے کا فیصلہ کس صورت میں ہوگا کہ ان کی سزا بتا دی ہے کہ ان کے انکار اور کفر کی سزا یہ دی جائے گی۔ اب دوسرا فریق ہے ماننے والا، ایمان والے، تو انہیں ایمان کا بدل، ایمان کی جزا کس صورت میں دی جائے گی؟ فرمایا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ایمان کے بعد اچھے اعمال کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے، باغات میں کیا ہوں گے؟ اور باغات بھی ایسے کہ جن کے ہریالی کا، سرسبز رہنے کا انتظام یہ ہوگا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور، وہاں اہل جنت کو زیورات، سونے کے، موتیوں کے کنگن ان کے ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا۔ یہ ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، آرائش اور زیبائش کا سامان ہوگا۔ یاد رہے کہ ریشم اور سونا یا اس طرح کے جو زیورات یہاں دنیا میں ممنوع ہے مرد کے لیے، بالاصل یہ حرام نہیں ہے، اصل کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ایک مصلحت کے تحت اسلام نے دنیا میں ان کو منع کر دیا ہے، شریعت میں اس کو منع کر دیا ہے، ورنہ اگر اصل کے اعتبار سے حرام ہوتے تو عورت کے لیے زیورات کی اجازت نہ ہوتی، ریشم پہننے کی اجازت ہے، حالانکہ عورت کے لیے ریشم پہننا جائز ہے، زیورات پہننا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ مرد کے لیے حرام ہے ریشم کا استعمال، اور زیورات کا استعمال بھی کیا ہے؟ حرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مصلحت تھی جس کی وجہ سے دنیا میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ جنت میں وہ اس مصلحت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے وہاں اس کی کیا ہوگی؟ اجازت۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مصلحت یہ بیان کی ہے کہ دنیا میں دراصل کچھ چیزیں ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یقین تھا کہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت میں ان میں یہ زیورات بھی ہیں، سونے کے زیورات، اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں موتیوں کے کنگن، موتیوں کے زیورات، ریشمی لباس کے غرور میں، تکبر میں، دکھلاوے میں بندہ ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے اس بات کا دھیان ہی نہیں رہتا کہ یہ دنیا ایک عارضی ہے، عارضی نفع کی چیز ہے، تو وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چند اور چیزیں بھی ہیں، یہ تو ہے لباس اور زیورات، اسی طرح بال، غیر معمولی طور پر بالوں کی بناوٹ ایسی رکھنی، ایسے بنانا اور سنوارنا کہ بندہ اسی میں ہی لگا رہے، دن میں 10 بار کنگھا کرنا پڑے، 10 بار شیشے کے آگے کھڑا ہونا پڑے، اور کھڑے ہوتے ہیں بننے سنورنے کے لیے، اس سے بھی زیادہ وقت صرف کرتے ہیں آج کے لوگ۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو بندہ یہ بہانہ لگائے کہ مصروفیت کی وجہ سے نماز کے لیے میں وقت نہیں نکال سکتا، وہی بندہ جو اتنا مصروف ہے نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتا، شیشے کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا رہے گا۔ نئی کے اور حجام کے پاس وہ اپنی کٹنگ کروانے کے لیے، عجیب و غریب ڈیزائن بنوانے کے لیے کئی گھنٹے لگا دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی محبت یا عیش و عشرت کی طرف بندے کو لے جاتی ہیں، عیش و عشرت میں مبتلا کر دیتی ہیں، جس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ بندہ دین کی بجائے دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ کنگھا کبھی کبھی کرنا چاہیے، کنگھا کبھی کبھی کرنا چاہیے۔ فقہاء نے اس کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ وہ بالوں پر منحصر ہے، بعض لوگوں کے بال بالکل الجھے ہوئے گھنے ہوتے ہیں، گنگریالے ہوتے ہیں، یا کاروبار ان کا ایسا ہوتا ہے کہ بال روزانہ ہی خراب ہو جاتے ہیں، روزانہ ہی الجھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو دن میں 1 یا 2 بار کنگھا کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ صاف ستھرے ہی رہتے ہیں، مٹی کے قریب نہیں جاتے ہیں، میل کچیل کے قریب نہیں جاتے ہیں، ان کے بال صاف ستھرے رہتے ہیں، الجھتے بھی نہیں ہیں، بال سیدھے ہیں، تھوڑے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، باریک بال ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کے کنگھا کر لیں، ایک دن چھوڑ کے
کنگا کر لیں، تو یہ بالوں کی بناوٹ پر، بالوں کی کیفیت پر کیا ہے منحصر ہے۔ لیکن لباس میں، بالوں میں، زیب و زینت میں، یہاں دنیا میں رہ کر وقت برباد کرنا، اس نے اسلام نے اسے اس لیے پسند نہیں کیا ہے کیونکہ یہ بندے کو عیش و عشرت میں مبتلا کر دیتا ہے، دین سے کیا کر دیتا ہے غافل، آخرت سے بندے کو کیا کر دیتا ہے غافل کر دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے زمانے میں دیکھیں کہ گھر کی خواتین کو دیکھ لیں کہ اگر انہیں کہہ دیں نا کہ نماز پابندی سے پڑھو، تو سب سے بڑا بہانہ کیا ہوگا کہ ہمارے کپڑے ہی نہیں صاف رہتے۔ کیا کرے، بچہ پیشاب کر دیتے، کپڑے ہی ہمارے صاف نہیں رہتے، ہر وقت کون کپڑے تبدیل کرتا رہے۔ وہی ہماری گھریلو خواتین بننے سنورنے کے اوپر کتنا وقت لگا دیتی ہیں، اس کے لیے مل جاتا۔ وہ کپڑے بازار میں جاتے ہوئے یا شادی بیاہ میں جاتے ہوئے تو گندے نہیں ہوتے، انہیں بچا کر رکھا جا سکتا ہے۔ صرف نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز کے لیے ہم کپڑے بدل نہیں سکتے، ہمارے لیے مسائل ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بندے کو دین سے غافل کر رہی ہے۔ اور بننے سنورنے میں، بالوں کے جوڑنے میں، لباس کے آرائش میں، زیبائش میں کتنا وقت صرف کرتی ہے، اللہ معاف کرے، ایک دن میں 5 وقت کی نمازوں پر تو چند منٹ لگتے ہیں، اور لباس اور ان چیزوں کے اندر مشغولیت اتنی ہے، بننے سنورنے میں مشغولیت اتنی ہے، اللہ معاف کرے، کہ اس کی وجہ سے دینداری کا، آخرت کا، اس چیز کا تو کوئی دھیان نہیں، بس اس چیز کی دوڑ لگی ہوتی ہے خواتین میں کہ میرا لباس دوسروں سے کیا ہونا چاہیے، وکھرا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ لباس جو ہے گندا ہے، پرانا ہے، ایسا ویسا ہے، یعنی لباس کی فکر ہر وقت، بالوں کی فکر ہر وقت اپنی جسمانی رنگ ڈھنگ کی کیا ہوتی ہے، بناوٹ کی، میک اپ کی، اس چیز کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو دنیا کے اندر غافل کر دیتی ہیں، آخرت کے معاملے میں وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ تو ہاں، قیامت والے دن یہ چیزیں اختیار کرنے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ وہاں تو ہر وہ کچھ ہوگا جو بندہ کیا ہے چاہے گا، جس کی خواہش کا کیا کرے گا، اظہار کرے گا۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، گھر کی خواتین کو دینداری پر پابند رکھنا۔ ذہن میں رہے، قرآن میں اور احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی، اور مرد اس کا ذمہ دار ہے، مرد اس کا کیا ہے ذمہ دار ہے۔ حدیث میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کا، اپنے ماتحتوں پر حاکم ہے، اور ہر حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں کیا ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ خاوند سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائی سے بہن کے بارے میں، باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کتنی ان کی دینی تربیت کی ہے، کتنا آپ نے ان کو دینی معاملات میں غفلت کرنے کے اوپر ڈانٹا ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ڈنڈا اٹھا کر رکھو، ڈنڈا کیا ہے، اٹھا کر رکھو۔ ظلم کرنے یا ناجائز حد تک مارنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ غافل ہو جانا اور بے خبر ہو جانا اپنے ماتحتوں سے، اپنے گھر کے افراد سے، کہ بالکل انہیں دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں بالکل خبردار نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، یہ حکم فرض کے درجے میں ہے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے کیا ہے بچاؤ۔ باقی خواتین کے ٹوٹلی بہانے ہوتے ہیں، 100% بہانے ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے ہم کپڑا صاف نہیں رکھ سکتے، ہم اتنی مصروفیت ہے ہماری، فلاں فلاں۔ میں نے شاید پہلے سنایا بھی ہو، ایک افغانستان کے بادشاہ گزرے 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری کے، محمد شاہ نام کے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی جنگ پر بھیجا، وہ شکست کھا گئے، خبر ملی کہ شکست ہو گئی، تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ بیٹا پہلی بار جنگ پہ گیا اور نتیجہ یہ ہے کہ شکست ہو گئی۔ امراء سلطنت کے سامنے، جو بڑے بڑے کماندار اور سپہ سالار تھے، ان کے سامنے بھی تذلیل ہوگی، اور شکست ویسے بھی ایک ذلت ہے، دشمن کے مقابلے میں ہار جانا۔ تو پریشانی کے عالم میں گھر آیا تو ملکہ نے پریشانی کی وجہ پوچھی، تو کہنے لگا کہ خبر ملی ہے کہ بیٹے کو کیا ہو گئی ہے، شکست ہوگی، اور وہ شکست کھا کے واپس آ گیا۔ تو ماں فوراً بولی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ خبر ملی ہوتی کہ وہ شہید ہو گیا ہے تو بھی میں مان لیتی، فتح یاب ہونے کی خبر بھی ماننے والی تھی، شکست والی خبر میں، اب وہ پہلے ہی پریشان تھا، اور اوپر سے عورت ایسی بات کر دے تو اس کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ کہنے لگا تو گھر میں بیٹھی ہے، تجھے کیا معلوم، میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ شکست ہو گئی ہے۔
خیر چلا گیا غصے میں باہر. تو چونکہ اس زمانے میں قافلوں لشکر کے سفر اور بھی جو ہے سست ہوا کرتے تھے، چلتے چلتے کئی دن لگتے تھے واپسی پر. تو ایک دن یا 2 دن ہی گزرے تھے کہ پھر جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی، مخبروں نے خبر دی کہ شہزادے کے بارے میں شکست کی جو خبر تھی وہ کیا تھی؟ جھوٹی. وہ تو فتح یاب ہو کر واپس آئے. اب یہ گھر گیا، خوشی خوشی جا کر ملکہ کو خبر سنائی کہ بات تو آپ کی سچ نکلی کہ پہلی خبر کیا تھی؟ جھوٹی. لیکن اب پیچھے پڑ گیا کہ تمہیں کیسے یقین تھا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ وہ شکست نہیں کھا سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ ایک میرا راز ہے، اسے راز ہی رہنے دیں. لیکن بادشاہ نے اصرار کیا، تو اس نے بادشاہ کے اصرار پر بتایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ پیٹ میں آیا تب سے لے کر اس کے جوان ہونے تک میں نے ایک لقمہ بھی، حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک لقمہ بھی اس کے پیٹ میں نہیں جانے دی. اور اس کا انتظام کیسے کیا؟ کہا کہ جو تمہارا وظیفہ ہمارے گھر کے اخراجات کے لیے ملتا ہے، میں نے وہ کبھی گھر میں بچے کے لیے اس کا کھانا کبھی نہیں بنایا، اس سے کبھی کھانا نہیں خریدا ہے، کوئی چیز نہیں خریدی. میں اپنے ہاتھوں سے جو کپڑے بننے کا یا اس طرح کا کوئی کام کرتی ہوں تو اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں بیچ کر میں اس کی خوراک کا انتظام کرتی ہوں اپنے ہاتھوں سے. اور کہا کہ جب سے یہ پیٹ میں ہے تب سے لے کر اس کے جوان ہونے تک، دودھ پلانے کی عمر تک میں کبھی بے وضو نہیں رہی. ناپاکی کے موجود مخصوص ایام تو ایک مجبوری تھی، لیکن اس حالت میں بھی علامتی طور پر وضو نہیں چھوڑا ہے. اور پھر دودھ پلانے کی عمر میں کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مخصوص ایام چھوڑ کر ایسا نہیں ہوا کہ میں نے نوافل پڑھ کے وضو کر کے اس کے بغیر دودھ دیا ہو، یعنی دودھ دینے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اور وضو کیا، اس کے بعد باوضو ہو کر اس کو دودھ دیا. یعنی کبھی حرام کی آمیزش نہیں ہونے دی، مشکوک لقمہ نہیں جانے دیا. اور اتنی میں نے اس کی تربیت کا اہتمام کیا ہے، خاص خیال رکھا ہے. تو ایسا جسم، ایسا بندہ جس کی تربیت حلال کے لقمے سے ہوئی ہو، کبھی حرام کے قریب نہ گیا ہو، مشکوک غذا اس کے جسم کا حصہ نہ بنی ہو، وہ بزدل نہیں ہو کر سکتا. وہ بزدل، اب شکست تو بزدلی کی علامت ہے. جب آپ نے خبر سنی کہ شکست ہو گئی ہے تو مجھے یقین تھا کہ میری یہ ساری مشقت رہگاہ نہیں جائے. بزدل نہیں ہو سکتا ہے، یا تو شہید ہوگا یا فتح یاب ہو کر لوٹے گا، کبھی جو ہے وہ بزدل ہو کر شکست کھا کر واپس نہیں آئے گا. اب یہاں اس واقعے میں یہ غور کرنے والی بات ہے کہ وقت کی ملکہ ہے، اور ملکہ کے کتنی مصروفیات ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا ہے. ہماری گھریلو خواتین تو ایک چھوٹے سے گھر کو سنبھالنے والی، اور ملکہ تو پورے محلات کو، یعنی اگر بادشاہ باہر کے عوام کو سنبھال رہا ہے تو پورے محل کو سنبھالنے والی ملکہ ہوا کرتی. تو وہ وقت کی ملکہ ہے، وہ اتنا اہتمام کر سکتی ہے اپنے بچے کی پرورش کے لیے، تو آج کی ایک عام عورت کیوں نہیں اتنا اہتمام کر سکتی؟ اس زمانے میں جو بادشاہ یا سلاطین اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیا کرتے تھے، اس کے پیچھے ان عورتوں کی محنت اور مشقت ہوا کرتی تھی کہ وہ مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی تھی. آج تو والدین یہ ہے کہ پیدا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، پیدا کر کے بس ٹھیک ہے، جیسے تیسے کھلا پلا دیا، پیٹ بھر دیا، چاہے حلال کا لقمہ ہے، حرام کا ہے، تربیت کیا ہو رہی ہے، اس کی دینی رخ کے اوپر اس کی تربیت ہے یا نہیں ہے، اس چیز کی اپنی ذمہ داری والدین نہیں سمجھتے. پیدا کیا اور جیسے تیسے وہ کیا ہے، بڑے ہو گئے اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تربیت اولاد کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، اور اسی کے اوپر معاشرے کے سدھار کا دار و مدار ہے. تربیت نہیں ہے تو معاشرے کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. ان 2 جملوں میں
اہل جنت کی ان ساری نعمتوں اور آسائشوں کی دو وجہ ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کی طلب اور تڑپ اور ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی رہنمائی کلمہ پاکیزہ کلمے کی طرف کی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایمان کا اقرار کرنے کی اللہ نے ان کو کیا دی تھی؟ توفیق۔ اور جنت میں بھی انہیں ایسے ہی کلمات، پاکیزہ کلمات کی طرف کیا کی جائے گی؟ ہدایت اور رہنمائی دی جائے گی کہ وہاں بھی ان کی باتیں اسی کلمے کی طرح کیا ہوں گی؟ پاکیزہ ہوں گی۔ اور وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، دنیا میں اللہ نے چونکہ ان کو قابل تعریف راستے یعنی جنت کے راستے کی طرف رہنمائی دی اللہ نے، اور انہوں نے اس رہنمائی پانے کے بعد جنت میں پہنچنے کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا کہ ایمان کے ساتھ وہ اچھے اعمال بھی کیا ہے؟ کرتے رہے۔ اب یہاں سوال وہی پیدا ہو سکتا ہے، یہ رہنمائی تو کفار کو بھی مل جانی چاہیے تھی تاکہ وہ بھی جنت کی طرف جاتے، تو اس کا جواب وہی ہے کہ بغیر طلب کے، بغیر جستجو کے اللہ کسی کو ہدایت اور رہنمائی عطا نہیں کرتے ہیں۔ وہ قرآن میں شروع میں سورہ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت تو ہے لیکن ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، جو اس قرآن کو پڑھ کر سن کر کبھی جنت کی یا کامیابی کی تلاش اور تحقیق میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے ہاں طلب ہی نہیں ہے، وہ عناد اور ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں، تو ایسوں کو ہدایت اور رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یہ دو آیات ہیں، رکوع تک ایک ہی آیت ہے، یہاں سے لے کر سورت کے اختتام تک، پارے کے اختتام تک سورت کا بھی اختتام ہو جاتا ہے، مشرکین مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت میں بہت ساری آیات وہ ہیں جو مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، بالکل آخری دور میں، اور اس میں خطاب اہل مکہ سے ہے، مشرکین مکہ سے۔ تو پہلی آیت میں مشرکین مکہ کے دو بڑے جرم اور ان کی سزا کا بیان ہے، جو پہلے بھی کئی بار ذکر کیا جا چکے ہیں۔ پہلا جرم کیا تھا کہ ان الذین کفروا، خود انہوں نے انکار کیا، خود انہوں نے رسول اللہ کی رسالت کا، آخرت کا، قرآن کا انہوں نے کیا کیا؟ انکار، یہ ان کا پہلا جرم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدون عن سبیل اللہ، تو خود بھی منکر ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے کیا ہے؟ روکا، دوسروں کے لیے بھی دین سے کیا بنے؟ رکاوٹ بنے۔ یہ ان کے دو بڑے جرم ہیں۔ فرمایا دین سے رکاوٹ بننے کی ایک صورت بھی ذکر کی ہے کہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سوا، کہ لوگوں کو دین سے بھی روکا اور اللہ کی عبادت کرنے سے بھی روکا، کہ مسجد حرام جو اللہ نے اس لیے بنائی تھی کہ وہ سب کے لیے برابر تھی، یہاں مکہ کے رہنے والوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے بھی وہ کیا تھی؟ برابر، کسی کی ملکیت نہیں تھی، کسی کا ذاتی اس کے اوپر قبضہ اللہ کے ہاں تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن مشرکین مکہ نے اس کو ذاتی جاگیر بنا کر مسلمانوں کو مسجد حرام سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ تو فرمایا یہ ان کے وہ جرائم ہیں جس کی سزا قیامت والے دن یہ ہوگی کہ نذیق من عذاب علیم، ہم انہیں دردناک عذاب چکھائیں گے، ہم انہیں دردناک۔ دیکھیں مین ان کے دو بڑے جرم ہیں، خود کفر اختیار کرنا اور دوسروں کے لیے دین کے سے آگے کیا بن جانا؟ رکاوٹ، دوسروں کے لیے ہدایت سے کیا بن جانا؟ رکاوٹ۔ یہ تو ہے بڑے جرم، اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے جرم ان کے بہت سارے ہیں۔ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اللہ کی عبادت سے لوگوں کو کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، کہ الحاد کا ارادہ رکھنا۔ الحاد کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کجروی، ٹیڑھا پن۔ اس کا اصل تعلق تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے وجود اور اس کے ذات واحد اور معبود برحق ہونے کی علامات، نشانیاں، دلائل ساری دنیا میں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات کا کیا کر دینا؟ انکار، یہ الحاد ہے۔ لیکن یہاں الحاد سے مراد ہر وہ گناہ ہے، ہر وہ جو کعبۃ اللہ سے متعلق وہاں سر انجام دیا جائے۔ مشرکین مکہ نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، مثلا بیت اللہ میں قتل و قتال کرنا، بیت اللہ سے لوگوں کو کیا ہے؟ روکنا، بیت اللہ میں معبودان باطلہ بتوں کو لا کر بیت اللہ میں رکھ دینا، وہاں شرکی افعال سر انجام دینا، انہوں نے ہر قسم کے الحاد اور گناہ کو وہاں کیا ہے؟ سر انجام دیا ہے۔ تو فرمایا جو بھی ایسا کرتا ہے نذیق من عذاب علیم، اس کا سزا کیا ہوگی؟ دردناک عذاب۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہاں سے لے کر آگے ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہاں تک یہ جو چند آیات ہیں، خطاب تو مشرکین مکہ سے ہے۔ بنیادی طور پر مشرکین مکہ کی اس گمراہی کا علاج کرنا ہے جسے شرک کہا جاتا ہے، کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں جہاں صرف اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے تھی، وہاں بتوں کی گندگی کو لا کر رکھ دیا۔ 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، یعنی اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت جاری کی ہوئی۔ تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے انہیں اپنی اصلیت یاد کروائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو، جب ابراہیم علیہ السلام بابل شہر سے، عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں تشریف لائے، تو انہیں حکم ہوا کہ اپنی ایک بیوی اماں ہاجرہ کو لے کر اور اپنے چھوٹے صاحبزادے اسماعیل کو لے کر مکہ کی جگہ پر جہاں پر بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہاں پر اس زمانے میں یہ جگہ ویران تھی۔ طوفان نوح کے اندر بیت اللہ کی جو اوپر کی عمارت تھی وہ طوفان نوح کے اندر اس کے آثار مٹ چکے تھے۔ تو اللہ نے اس کو آباد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑنے کا کیا دیا؟ حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو چند اور حکم بھی دیے گئے، جن میں سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ اس بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اب آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے حکم یہ ہے کہ لا تشرک بی شیئا، میرا کسی کو آئندہ شریک۔ یہ مشرکین مکہ کو سنانا مقصود ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہونے کے دعوے دار ہو، اور حقیقت میں تھے بھی اسماعیل و ابراہیم کی اولاد میں سے، اسی نسل سے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے دعوے دار ہو تو پھر تمہیں بھی شرک سے کیا رہنا چاہیے، کیونکہ شرک سے باز رہنے کا حکم تو تمہارے بڑوں کو تھا، اور وہ ان کے واسطے سے ساری ان کی نسل کو بھی تھا، تمہارے لیے بھی تھا، لہذا تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لا تشرک بی شیئا۔ اور دوسرا حکم ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا گیا تھا کہ بیت اللہ میں کوئی طواف کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی اقامت کے لیے، اعتکاف کے لیے آتا ہے، رکوع سجدے نماز اور عبادت کے لیے آتا ہے، تو فرمایا ان کے لیے اس بیت اللہ کو صاف رکھنا کیا ہے؟ لازم، اس کو پاک رکھنا کیا ہے؟ اس لیے کہ طواف ہے یا اعتکاف ہے یا رکوع سجدہ ہے یا نماز ہے، وہ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کے اس گھر کو ظاہری گندگی سے پاک رکھنا بھی ضروری ہے، اور باطنی گندگی سے پاک رکھنا بھی کیا ہے؟ باطنی گندگی اور نجاست شرک ہے، کہ شرک سے کیا رہنا چاہیے؟ پاک۔ یہاں عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اور ظاہری گندگی یہ ہے کہ اس کے اندر کوڑا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ظاہری گندگی اور نجاست نہیں ہونی چاہیے، اس اعتبار سے بھی پاک صاف رکھنا کیا ہے؟ ضرور۔ یہ دو حکم ہیں۔ تیسرا حکم ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہوا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد تعمیر مکمل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پورے عالم میں اعلان کر دیں کہ لوگ کہیں بھی رہنے والے ہیں، قرب و جوار کے ہیں یا دور کے رہنے والے ہیں، جس جس جگہ کے بھی رہنے والے ہیں، انہیں اعلان کر دیں کہ اب تمہارے لیے بیت اللہ میں پہنچ کر اللہ کی عبادت کرنا اور حج کرنا تم پر کیا ہے؟ لازم۔ اگرچہ استطاعت والوں پر ہے، صاحب استطاعت۔ صاحب استطاعت کون ہے؟ کہ جس کے پاس سفر کے اخراجات ہیں، سفر کے اخراجات ہیں، اور وہ معذور، لاغر، بیمار، مریض بھی نہیں ہے، تو وہاں چل کر جا سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، اور سفر کے اخراجات پر بھی قادر ہے، تو اس پر حج بیت اللہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت معاف نہیں ہے۔ جب ایک بار کسی کے پاس استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد استطاعت بعد میں کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے تو وہ فرضیت ختم۔ زندگی میں پہلی بار جب بندے کے پاس سفر کے اخراجات آئے اور استطاعت پیدا ہوئی تو بس اس وقت حج بیت اللہ اس کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہو گیا ہے۔ اس کے اندر اسے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہو گئی سستی تو پھر وہ فرضیت ختم نہیں ہوتی ہے، وہ فرضیت کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی۔ اب حج بیت اللہ کا یہ اعلان ابراہیم علیہ السلام سے کروایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میری آواز قرب و جوار والے تو سن سکتے ہیں، پورا عالم کیسے سنے گا؟ پورا عالم
حکم ہوا کہ آپ کے ذمے ہے آواز لگانا اور پہنچانا ہماری ذمہ داری. تو اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ پورا عالم جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آواز لگائی گئی اور اعلان کیا گیا تو پورے عالم سے لوگ جانے لگے. اس زمانے کے وہاں کے مشرکین عرب بھی حج بیت اللہ وہ بھی کرتے تھے، کیونکہ حج بیت اللہ صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے جب سے بیت اللہ بنا ہے تب سے لے کر اس کا طواف، حج اور اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہمیشہ برقرار رہی. تو وہ بھی کفر کے باوجود، جرائم کے باوجود، جو بھی شرکی اعمال وہ سر انجام دے رہے تھے، حج کو کسی نہ کسی صورت میں وہ بھی کیا کرتے تھے، ادا کرتے. طواف وہ بھی کیا کرتے تھے بیت اللہ کا. سفر کے اخراجات تو اگر گھر کے اخراجات سب نکال کے وہ سفر کے اخراجات کیا صرف ہاں پچھلے تو بھوکے نہ مر جائیں نا. اچھا اس میں یہ ہے کہ یاتو کا رجال والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، فرمایا کہ آواز آپ لگائیں، لوگ اتنی دور دراز سے آئیں گے، بلکہ انہیں اتنی دور دراز سے آنا چاہیے، اتنی دور دراز سے، اگرچہ ان کے پاس دبلی پتلی لاغر اونٹنیاں ہی کیوں نہ ہوں، یعنی ان کی سواریاں ہلکان ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی انہیں بیت اللہ کے حج کے لیے کیا ہے، پہنچنا چاہیے. یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب سواریاں جانور ہوا کرتے تھے، ابھی تو جانور نہیں ہے، ابھی تو جہاز ہے، اڑا اور پہنچ گیا. لیشہدوا منافع لہم، حج سے متعلق 4 احکام. چونکہ حج کا حکم دیا ہے تو حج کے تعلق سے 4 حکم اور دیے گئے ہیں. سب سے پہلا حکم ہے حج کے دنوں میں پالتو جانوروں کی قربانی دینا، پالتو جانوروں کی. اس سے بھی پہلے یہ فرمایا کہ حج کا فائدہ بتایا ہے، فرمایا لیشہدوا منافع لہم، لوگ یہاں سے چل کر وہاں جائیں اور حج بیت اللہ کریں، ایک مخصوص گھر کا طواف کریں، ایک مخصوص گھر کا. عبادت تو یہاں بھی ہو سکتی ہیں، وہاں پر پہنچانے کا کیا مطلب ہے، اس میں فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لوگ وہاں جائیں منافع لہم، تاکہ اپنے منافع اور فوائد حاصل کریں. حج بیت اللہ کے منافع وہ دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی. دینی منافع میں 3 بڑے منافع یہ ہیں کہ حج بیت اللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک بار اللہ کی رضا کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ حج بیت اللہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے دھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے پہلے دن ماں کے پیٹ سے باہر آنے والا بچہ معصوم ہوتا ہے، ایسے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اخلاص کے ساتھ حج کرنے والے. یہ ایک دینی فائدہ ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کون سا ہو. اور دوسرا بڑا دینی فائدہ اس کا حج بیت اللہ کا یہ ہے کہ حج بیت اللہ کرنے کی برکت سے اس کے اوپر، اس کے ایمان پر ایسی مہر لگ جاتی ہے، اب اس کے مرتد ہونے کے اور بے ایمان ہونے کے احتمالات ختم ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے. اگر حج کیا ہو تو حج مقبول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بندے جب حج بیت اللہ کر لیتا ہے تو اور اس کا حج مقبول ہوتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو حج مقبول کے بعد اب اس کے لیے یہ خدشہ باقی نہیں رہتا کہ وہ یہودی ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا، نصرانی ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اب اس کے من پر مہر لگ جاتی ہے. حج بیت اللہ کی مقبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مرتد ہونے کے امکانات کو ختم کر دیتے اور اس کا خاتمہ یقینی طور پر ایمان پر ہوتا ہے. تو اس سے بڑا فائدہ کائنات میں اور کیا ہوگا کہ خاتمہ بندے کا کس پر ہو جائے، ایمان پر ہو جائے. حج بیت اللہ کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ ادا کرنے والا مقبول حج کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو دور کر دیتے ہیں. اور یہ مجرب بھی ہے کہ حج بیت اللہ کا سفر کیا، اخراجات اٹھائے ہیں، بہت سارا مال خرچ ہوتا ہے، آج کل کے زمانے میں تو بہت مہنگا ہے حج، لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر سے محتاجگی کو کیا کر دیتے ہیں، کبھی وہ محتاج نہیں رہے گا، کبھی وہ دولت کا، پیسے کا، کھانے کا، دنیا میں رزق کا وہ کبھی محتاج
نہیں ہوگا۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، جو لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرے کرتے ہیں، وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد، پہلے حج کرنے کے بعد سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے انتظامات کر دیتے ہیں اخراجات کا، کہ پھر سے توفیق ہو جاتی ہے، پھر سے حج کی توفیق مل جاتی ہے، پھر سے عمرہ کے اخراجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آ جاتے ہیں، اور مال میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ کبھی محتاجی کا سوچتے بھی نہیں، کبھی اس کا غم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ۔ تو یہ حج بیت اللہ کے دینی فوائد۔ باقی دنیاوی فوائد میں سب سے بڑا فائدہ تجارت ہے۔ بھئی تجارت میں نفع کی، اور بڑے نفع کی، یا تجارت کے چلنے کی، سودا بکنے کی سب سے بڑی جگہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ہو۔ مارکیٹ، مکہ تو ایسی مارکیٹ ہے کہ دنیا کا ہر انسان اور ہر چیز وہاں پر چلتی ہے اور بکتی ہے، ہر انسان وہاں پہنچتا ہے، ہر انسان وہاں پہنچتا ہے اور وہاں ہر چیز بک سکتی ہے۔ تو اس سے بڑی مارکیٹ کہیں دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، پورے عالم میں کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ تو تجارتی فوائد بھی ہیں، اور حج کے دوران میں تجارت کی بھی کیا ہے؟ اجازت ہے، خرید و فروخت کی بھی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ تو دنیاوی منافع بھی ہیں اور دینی منافع بھی۔ تو فرمایا بیت اللہ کا حج کرنے کا حکم اس لیے ہے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے منافع کا، اپنے فوائد کا مشاہدہ کر سکیں۔ یہ تو ہے ابتدائی طور پر فائدہ بتایا۔ اصل حکم کیا ہے کہ وہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے کہ حج بیت اللہ کے دوران ایک حکم حج کے ساتھ ہوتا ہے قربانی کا۔ آپ پڑھ چکے ہیں، تمتع یا قران کرنے والے کے لیے تو قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، اور قربانی میسر نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے کتنے؟ 10 روزے ہیں، 10 روزے ہیں۔ اور جو حج تمتع یا حج قران نہیں کر رہا، حج افراد کر رہا ہے، تو اس کے لیے قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے جس کی تفصیل پہلے بھی کچھ نہ کچھ دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال حج کے ساتھ پہلا حکم کیا ہے؟ قربانی کرنے کا۔ اور قربانی کرنے میں فرمایا کہ من بہیمۃ الانعام، قربانی یاد رہے پالتو جانوروں کی ہوتی ہے۔ پالتو جانوروں کے علاوہ اگرچہ بہت سے جانور حلال ہیں، لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پالتو جانوروں میں عرب کے اندر اس زمانے میں بکری، اونٹ، بھیڑ، دمبا اور گائے پائی جاتی تھی۔ بھینس تو وہاں موجود ہی نہیں تھی، گائے بھی تھی لیکن نایاب تھی، بھیڑ بکریاں زیادہ اور اونٹ زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو وہاں بکری کا اپنے علاقے سے چلا کر پیدل لے جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ تر اونٹوں کی قربانی کو ترجیح دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احناف کے ہاں اونٹ کی قربانی تمام پالتو جانوروں میں سب سے افضل ترین ہے۔ اونٹ کی قربانی سب سے افضل ترین ہے۔ ویسے تو ہر علاقے میں جس جانور کا گوشت شوق سے کھایا جاتا ہو، جس کے گوشت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہو، اسی کی قربانی اس علاقے کے اعتبار سے زیادہ کیا ہے؟ افضل۔ لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو احناف کے ہاں اونٹ کی قربانی کیا ہے؟ افضل ہے، کیونکہ حج بیت اللہ میں اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے علاقے سے اونٹ لے کے جاتے ہیں تو اس کا چلا کر لے جانا کیا ہے؟ آسان ہے۔ یہ ہے حج بیت اللہ سے متعلق پہلا حکم۔ البتہ قربانی کرنے کے بعد گوشت کا کیا ہوگا؟ فرمایا کلوا منھا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھا سکتے ہیں اور محتاج فقیر کو بھی کیا ہے؟ کھلا سکتے ہیں، ضرورت مند کو بھی، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ قربانی وہاں حج بیت اللہ میں قربانی کرنا مقصود ہے، گوشت کھانا یہ مقصود نہیں ہے۔ اگر موقع ملے تو خود بھی کھا لینا چاہیے اور محتاج کو بھی دے دینا چاہیے، لیکن گوشت کو وہاں مقصود نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا حکم حج بیت اللہ سے متعلق ہے ثم لیقضوا تفثہم۔ بھئی قربانی کس دن ہوتی ہے؟ 9 ذی الحجہ کو تو میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، وہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے، شام کو مزدلفہ میں واپسی ہوتی ہے، قیام مزدلفہ میں ہوتا ہے، اور صبح سویرے وہاں سے روانگی ہوتی ہے اور 10 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچتے ہیں۔ تو مینا میں پہنچ کر پہلا حکم قربانی کا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ قربانی کا ہے۔ قربانی کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ ثم لیقضوا تفثہم، اپنی میل کچیل اور گندگی کو دور کرنا۔ بھئی احرام کے دوران میں خوشبو لگانا، بہت ساری چیزیں ایسی بھی جو ہے ممنوع تھی جو بندے کی صفائی ستھرائی کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ لازم۔ وہاں سادگی اپنانے کا حکم تھا۔ تو اب یہاں قربانی کر لینے کے بعد بال کٹوانا، بال منڈوا دینا اور اپنے جسم کو صاف ستھرا کرنا، غسل کرنا
اور کپڑے پہن لینا دوسرے صاف ستھرے، اس چیز کی یہاں کیا دی گئی ہے؟ حکم دیا گیا، اجازت نہیں بلکہ کیا ہے؟ حکم ہے، کیونکہ اب احرام کھولنا ہے، قربانی کے بعد کیا کرنا ہے؟ احرام کھولنا ہے، اور احرام کھولنے کی سب سے پہلا حکم احرام کھولنے کا کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی نشانی سر کا منڈوانا ہے، حلق کروانا ہے۔ اور قربانی سے متعلق تیسرا حکم ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ حج بیت اللہ میں واجب قربانی تو وہی ہے جو حج قران اور تمتع میں ابھی بتا دی گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ منت اور نظر کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ بھئی علاقے سے جا رہے ہیں، کسی نے منت مانی ہوئی ہے کہ میں نے بیت اللہ میں کیا کرنا ہے؟ جانور قربان کرنا ہے۔ نظر مانی ہوئی ہے کہ وہاں اللہ کے نام پر کیا کرنا ہے؟ جانور قربان کرنا ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ خود بھی ایسے جانور گھروں سے لے کے جاتے تھے جو حج بیت اللہ کی قربانی کے علاوہ منت یا نظر کے ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا اب اگر کسی کی نظر یا منت کی قربانی رہ گئی ہے تو احرام کھولنے کے بعد وہ منت اور نظر کی قربانی بھی وہاں ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ تیسرا حکم ہے جو حج بیت اللہ سے متعلق۔ اور چوتھا حکم ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ یہ طواف زیارت ہے جو حج بیت اللہ میں فرض ہوتا ہے، جس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، واپسی پر جو طواف ہوتا ہے۔ یہ والا طواف 12 ذی الحجہ تک ادا کیا جا سکتا ہے، 12 ذی الحجہ تک ادا کیا جا سکتا ہے، 10، 11، 12 3 دنوں میں۔ اور اگر کوئی خاتون ہے، عورت ہے، اور انہی دنوں میں مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے تاخیر کی بھی کیا ہے؟ اجازت، پاکی تک مؤخر کرنے کی بھی کیا ہے؟ اجازت۔ تو بہرحال یہ طواف زیارت چوتھے نمبر پر یہ حج کا حکم ہے کہ یہ طواف زیارت بھی ان 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ وحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم۔ یہاں سے لے کر رکوع کے آخر تک 2 باتیں ہیں اور درمیان میں ان کی چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں۔ کامران بس آخری بات ہے، آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ مشرکین مکہ کچھ جانور بتوں کے نام پر مخصوص کر لیا کرتے تھے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، اور ان بتوں کا گوشت کھانا، ان بتوں کی خرید و فروخت حرام سمجھتے تھے۔ ان کا احترام ایسے کرتے تھے جیسے حج بیت اللہ کی قربانی کا احترام ہوتا ہے۔ بھئی حج بیت اللہ کی قربانی کا احترام کیا ہے کہ راستے میں کسی کے لیے اسے تکلیف پہنچانا کی اجازت نہیں ہے، کسی کی اگر فصل میں جاتے ہیں تو روکنے کی اجازت بھی نہیں ہے قربانی کے جانور کو، اور قربانی کے جانور پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کا دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے، کسی طرح سے اس سے نفع اٹھانے کی اجازت۔ وہ بتوں کے نام پر کچھ جانور مخصوص کر لیا کرتے تھے جیسے اللہ کی قربت کے لیے جانور مخصوص کیے جاتے، وہ بتوں کی قربت کے لیے جانور مخصوص کر لیتے اور ان کا احترام بھی ویسے ہی کرتے جیسے اللہ کے لیے ہونے والی قربانی کے جانور کا احترام ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ آیات اسی کی تردید کے لیے نازل ہوئی۔ چنانچہ پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ذالکہ، یہ احکام تو حج بیت اللہ کے وہ تھے جو مثبت انداز میں تھے، مثبت احکام تھے۔ اب آگے منفی احکام میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ من یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام یا قابل احترام قرار دیا ہے، جو بندہ صرف انہی کی حرمت کو برقرار رکھے گا، انہی کی تعظیم کو کیا رکھے گا؟ برقرار رکھے گا، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ اس کے حق میں کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ یعنی تعظیم، حرمت صرف اس قربانی کی ہے جو مخصوص اللہ کے لیے حج کے اندر قربانی کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کو جو بتوں کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے، ذبح بتوں کے نام پر مخصوص کیا گیا ہے، ایسے کسی جانور کو اپنے لیے حرام سمجھنا، اس کی ویسی ہی تعظیم اور حرمت رکھنا جیسا کہ قربانی کے جانور کی ہوتی ہے، یہ جائز ہے۔ اس لیے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہی بہتر ہے۔ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ لفظ حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، امر کے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی تمہاری صحت کے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی اگر تم نے یہ حرمت اور تعظیم کسی اور چیز کو دی ہے۔ اپنے مخصوص کیے ہوئے جانوروں کے لیے یہ تعظیم اگر تم نے روا رکھی تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہو۔ آگے فرمایا احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، یہ دوسرا حکم ہے انہی جانوروں سے متعلق۔ فرمایا جن جانوروں کو تم حرام قرار دے رہے ہو، فرمایا یہ وہ جانور ہیں جو اللہ نے حلال قرار دیے ہیں،
جو اللہ نے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کی حرمت بیان کی ہے ان میں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ یہ ہے۔ وہاں کیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اب ان کی حرمت ہے کھانے کی، اب ان میں سے جو جانور غیر اللہ کے نام پر مخصوص کر لیے گئے ہیں اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا گیا ہے، حقیقت میں اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو فرمایا احلت لکم الانعام، اللہ نے تو وہ جانور تمہارے لیے کیا کیے تھے؟ حلال، سوائے چند ان جانوروں کے جو اللہ نے تمہارے لیے قرآن میں ان کی حرمت بیان کی۔ تو اب تم نے اپنی طرف سے ان کو حرام قرار دیا، بتوں کے لیے مخصوص کر لیا، تو اب یہ حکم تمہارے اس حرام سمجھنے کی وجہ سے تمہارے لیے سخت ہو گیا کہ یہ جانور جو بت کے لیے غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہے، چاہے وہ غیر اللہ بت ہو، مورتی ہو، یا کوئی پیر فقیر اولیاء میں سے کسی کے نام پر نامزد کیا گیا ہو، تو اس جانور کا کھانا حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو مخصوص کیا گیا، نامزد کیا گیا ہے، چاہے وہ غیر اللہ بت ہے، مورتی ہے، یا اولیاء میں سے کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بھی ہے، غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، پھر اس کو ذبح کرتے ہوئے اگرچہ بسم اللہ بھی پڑھ لی جائے، اگرچہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی پڑھ لیا جائے، تو اس جانور کا کھانا جائز نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کرنے والا بندہ اپنے اس فعل سے توبہ کر لے، اپنے اس فعل سے، پھر اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرے تو اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال۔ جو فعل اس نے سر انجام دیا ہے اپنے اس فعل سے توبہ کرنا کیا ہے؟ لازم۔ کتنے حکم ہو گئے؟ دو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فرمایا بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے۔ اور گندگی کی ایک صورت یہی ہے کہ بتوں کے نام پر کوئی جانور کیا کر لینا؟ مخصوص کر لینا، اور پھر اس کو اپنے لیے حرام سمجھنا، اس کا احترام ویسے ہی کرنا جیسے قربانی کے جانور کا ہوتا ہے۔ واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے اجتناب کرو، یہ چوتھا حکم ہے ایسے جانوروں سے متعلق۔ جھوٹی بات کیا ہے؟ کہ یہ اللہ پر افطرا ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہیں قرار دیا ہے، لیکن اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے ان جانوروں کو ویسے ہی حرام قرار دے رہے ہیں، ویسے ہی قابل احترام قرار دے رہے ہیں جیسے کہ قربانی کے جانور کا احترام ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹی بات ہے، اللہ پر کیا ہے؟ بہتان ہے، یہ افطرا باندھنے والی بات ہے، اس سے بھی اجتناب کرنے کا حکم۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، پانچواں حکم یہ ہے کہ اللہ کے لیے سیدھے رہو، اللہ کے لیے کیا ہے؟ یعنی اپنے دین کو، اپنے عبادت کو خالص اللہ کے لیے رکھو، غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ جو جانور کسی اور کے نام پر مخصوص کیے جا رہے ہیں تو غیر اللہ کی قربت مقصود ہے، حالانکہ عبادت میں قربت صرف اللہ کی مقصود ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی عبادت میں قربت اختیار کرنا، قربت کی نیت کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رہے پہلے بھی کئی بار بتایا گیا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر نوافل پڑھنا، غیر اللہ کے آگے رکوع کرنا، اگر قربت کی نیت سے ہے، اگر قربت کی نیت سے ہے تو یہ عبادت ہے، اور یہ صریح شرک ہے۔ یہ صریح کیا ہے؟ شرک ہے، چاہے وہ کسی بت کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے، بت کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، یا کسی پیر فقیر بزرگ کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے اور نیت اس کی قربت ہے، اس کی رضا ہے، اس کی کیا ہے؟ رضا ہے، تو یہ عبادت غیر اللہ کے لیے مخصوص کرنے کی یہ صورت صریح شرک ہے، واضح طور پر یہ کیا ہے؟ شرک۔ ہاں اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے لیکن مقصود تعظیم ہے، مقصود کیا ہے؟ تعظیم ہے، تو یہ بھی حرام ہے، مقصود تعظیم ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ سجدہ جائز کسی صورت میں نہیں ہے، غیر اللہ کو سجدہ جائز کسی صورت میں نہیں ہے، البتہ تھوڑا سا فرق ہے، قربت کی نیت سے کیا تو صریح طور پر کیا ہے؟ شرک ہے، جو کفر ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر تعظیم کی نیت سے کیا ہے تو پھر گناہ کبیرہ ہے، حرام پھر بھی ہے، حرام پھر بھی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، شرک کی
ہولناکی کا بیان ہے۔ فرمایا شرک اتنا بڑا جرم ہے، شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی آسمان سے گر پڑے، آسمان کی بلندیوں سے، آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے، اتنی اونچائی سے گرنے والا اس کے نیچے محفوظ رہنے یا بچنے کے امکانات ہیں؟ بوٹی بھی نہیں ملے گی، اس کا کوئی ایک جز بھی، ناخن اور بال بھی ملنے والا۔ فرمایا شرک اتنا ہولناک ہے اور یہ اتنا برا ہے انسان کے حق میں جتنا کہ آسمان جتنی اونچائی سے کسی کا گر پڑنا اس کے حق میں برا ہے۔ اتنی بڑی تباہی ہے شرک، اتنی بڑی تباہی۔ اور دوسرا فرمایا یا پھر یوں مثال لے لیں کہ آسمان سے گرے اور ہوائیں اس کو ادھر ادھر بھٹکاتی ہوئی، ادھر ادھر پہاڑوں پر، زمین پر پٹخ پٹخ کا مار کر کہیں دور دراز کی کسی کھائی میں یا پانی اور سمندر میں لے جا کر اس کو ہوائیں کیا ہے گرا دے۔ فرمایا جتنا ہولناک اس کا تصور کرنا ہے، شرک اس سے بھی زیادہ کیا ہے ہولناک، اس سے بھی زیادہ کیا ہے ہولناک۔ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات وہی تھی کہ ایسے جیسے قربانی کی حرمت ہے، اس طرح کی حرمت کسی اور چیز کے لیے رکھنا درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے جن چیزوں کی حرمت ذمہ لگائی ہے اسی کی حرمت برقرار رہے گی، چاہے وہ قربانی ہے، حج بیت اللہ ہے، خود بیت اللہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت اللہ نے ذمہ میں لگائی ہے اور اسی کی حرمت کو برقرار رکھنا ہی بہتر ہے۔ دوسرا حکم ہے، فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ فرمایا کہ یہ جو حج بیت اللہ میں قربانی کا جانور ہوتا ہے یہ شاعر اللہ میں سے، اور خود حج بیت اللہ بھی اللہ کے شاعر میں سے۔ اللہ کے شاعر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ شاعرہ کی جمع، وہ مخصوص علامت جو دین کے قیام کی علامت اور نشانی سمجھی جائے، کہ وہ چیز اگر گر جائے، وہ حکم اگر گر جائے تو دین گرانے کا مترادف سمجھا جائے اس کو، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو خود بیت اللہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، قربانی بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اب قربانی صرف اللہ کے لیے یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، یہ دین کی مخصوص علامات میں سے ہے۔ اب عظمت شاعر اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر فرمایا کہ اللہ کے شاعر کی کوئی عظمت کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ دل کے تقوی یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا کیا ہے خوف ہے۔ لیکن اگر شاعر اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے تو سمجھو اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی داڑھی، پگڑی، پردہ یہ بھی شاعر اللہ ہے، شاعر اسلام ہے۔ حج بیت اللہ جیسے شاعر اسلام ہے، خود بیت اللہ جیسے شاعر اسلام میں سے ہے۔ حج بیت اللہ کی قربانی کا جانور اللہ کے شاعر میں سے ہے، تو شاعر اسلام بہت سارے ہیں۔ تو شاعر اسلام کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کے کیا ہوگا خوف۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو شاعر اسلام کی توہین کرے گا، شاعر اسلام کی تحقیر کرے گا، اس کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ اس زمانے کے لحاظ سے جس وجہ سے مشرکین کو اس کا خطاب کیا جا رہا ہے، وہ شاعر اللہ کی تعظیم سے کیسے ہٹے ہوئے تھے کہ جو تعظیم شاعر اللہ میں سے قربانی کی ہونی چاہیے تھی، حج بیت اللہ کی ہونی چاہیے تھی، وہ انہوں نے اپنے بتوں کی شروع کر دی اور بتوں کے نام پر مخصوص کیے ہوئے جانوروں کی وہی تعظیم شروع کر دی۔ تو اللہ کے شاعر کی تعظیم کو گھٹانے کی یہ بھی ایک صورت ہے، یہ بھی ایک کیا ہے، توجہ سے بات کو نہیں سمجھے، بڑی گہری بات ہے۔ فرمایا کہ شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی ہے۔ اگر کوئی تعظیم نہیں کرتا ہے تو تعظیم نہ کرنے کی صورت کیا ہے؟ یہاں خطاب جو مشرکین کو کیا جا رہا ہے کس پس منظر میں ہے کہ وہ جانور غیر اللہ کے نام پر مخصوص کر لیتے تھے، بتوں کے نام پر جانور مخصوص کر لیتے، پھر ان کی تعظیم ایسے کرتے تھے جیسے قربانی کے جانور کی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قربانی کے جانور کے مقابلے میں غیر اللہ کے نام پر مخصوص شدہ جانور کی تعظیم ویسے ہی کرنا دراصل قربانی جیسے شاعر کی توہین ہے۔ قربانی جیسے شاعر کی کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مساجد کو ویران کر کے مزار کے اوپر سجدے کروانا یہ مساجد کی کیا ہے؟ مساجد شاعر اللہ میں سے، مزار شاعر اللہ میں سے نہیں ہے، مزار شاعر اللہ میں سے شاعر اسلام نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی دراصل مساجد کی کیا ہے؟ توہین ہے۔
اللہ کے گھر کی کیا ہے؟ توہین ہے، اور اس توہین سے بچے گا وہی، شاعر اسلام کی تعظیم وہی کرے گا، اور تحقیر سے وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا کیا ہو؟ خوف۔ فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق۔ قربانی سے متعلق ایک حکم ہے، فرمایا قربانی کے جانور میں یہ جو پالتو چوپائے ہیں، ایک مدت تک تم ان سے نفع اٹھا سکتے ہو، پھر اس کے بعد نفع اٹھانا تمہارے لیے منع ہے، پھر اسے صرف اور صرف اپنے ذبح کی جگہ تک لے جانا ہے جہاں قربانی کا جانور حج بیت اللہ میں کیا کیا جاتا ہے۔ بات کو نہیں سمجھے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ قربانی کے جانور جب قربانی کے لیے نامزد ہو جائے، حج بیت اللہ کے لیے نامزد ہو جائے، تو اب اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، اس پر سواری کرنا جائز نہیں ہے، باربرداری کے خدمت لینا بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح اس سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا جانور ہے جو ہے سواری کا، جیسے اونٹ ہے، جیسے اونٹ ہے، اور خود جس نے قربانی کرنی ہے وہ خود پیدل چل رہا ہے اور اسے پیدل چلنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے، تو اسے صرف سوار ہونے کی کیا دی گئی ہے؟ اجازت، وہ بھی معذوری اور مجبوری کی صورت میں، ورنہ اسے چاہیے کہ اگر پیدل چلنے پر قادر ہے تو پیدل ہی چلتا رہے۔ تو فرمایا ایک حد تک تمہارے لیے ان سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ کون سی حد ہے وہ؟ جب تک قربانی کے لیے نامزد نہیں ہوا تب تک دودھ بھی پی سکتے ہیں، سواری بھی کر سکتے ہیں، باربرداری کے کام بھی لا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جب قربانی کے لیے نامزد کر دیا ہے تو اب یہ منافع تمہارے ختم ہو، اب صرف قربانی کا ہی حکم باقی رہ جاتا ہے۔ ثم محلها الی البیت العتیق، بیت اللہ کے پاس لے جا کر اس کو ذبح کرنا باقی رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے منافع تمہارے لیے کیا ہیں؟ اب ممنوع۔ وآخر دعوانا